افشاں کل 8 مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کا عالمی دن منایا گیا، اور اس موقع پہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں عورت مارچ ہوتی ہے، اور بڑا انفارچونیٹ تھا اس گورنمنٹ کی طرف سے کہ بڑے سوچے سمجھے طریقے سے عورت مارچ کے ایونٹ کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی ان لوگوں نے، اور اس کے مقابلے پر مردوں کے مارچوں کو اجازت دی گئی کہ وہ نہ صرف اسی روٹ کے اوپر آئیں بلکہ اسی وقت میں وہاں پر شور مچائیں، شرکاء کے لیے تھریٹننگ سچویشن کریٹ کریں کہ جو لڑکیاں اپنے بھائیوں یا اپنے فادرز کے ساتھ آ رہی ہیں، اگر اکیلی نہیں آ رہی تو ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے، وہ ان کو لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ ہر طرح سے مجھے تو یہ سچویشن جو کل لاہور میں دکھائی دی، جو اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں بھی ایسی ہی کم و بیش یہی صورتحال پیش آئی، اور اس میں آپ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے سٹی ایڈمنسٹریشن نے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ یہ کسی بھی طرح سے ایک سوچا سمجھا منصوبہ نہیں ہے، یا جنہوں کہہ دیتا ہے نا کہ مک مکاؤ والا کام نہیں سی۔ انفارچونیٹ بات تو یہ ہے افشاں کہ مطلب اصولاً تو عورت مارچ کے بعد اگلے دن اسے اگلے دن جو بات ہونی چاہیے تھی میڈیا پہ، کوئی بھی سیریس پلیٹ فارم ہو کہ جو یہ کوشش ہو رہی ہے خواتین کی طرف سے کہ اویئرنیس لیول کو ریز کیا جائے، خواتین کے مسائل سامنے آئے، اصل انصاف اس دفعہ کا ایشو تھا، ہائی لائٹ کیا جائے مسائل کو اور پھر ان کے حل پر بحث شروع ہو، لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ کل جو ایک سچویشن بنی وہ کتنی خطرناک ہو سکتی تھی۔ میں تو یہ چاہوں گی، مطلب اگر میں عورت مارچ کی انتظامیہ میں ہوتی تو میں تو ایک پٹیشن دائر کر چکی ہوتی آج صبح جا کر کہ یہ عورت مارچ کے شرکاء کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ کریٹ کیا گیا۔ پرامن خواتین تھیں، وہ صرف پلے کارڈز اٹھا کر آ رہی تھیں، ان کے اوپر جو بیتی یا ان کو لگتا ہے کہ ان کے ارد گرد کے ماحول میں جو نا انصافی چل رہی ہے عورت کے حوالے سے، وہ اس کے اوپر بولیں۔ افشاں یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا، ہمارے بہت عزیز دوست ہیں، بہت معتبر نام پاکستان کا اسد جمال صاحب، جو حقوق کے ماہر بھی ہیں اور بہت بڑا نام ہے، وہ بھی ہوتے ہیں عورت مارچ پہ، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو میں نے انہیں دیکھا، میں نے ان سے پوچھا جا کے کہ کیا صورتحال ہے، تو میرا خیال ہے افشاں کہ ہم دونوں اطراف کی باتیں سن لیتے ہیں، تو ان اصحاب کی گفتگو بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں یہاں پر جو احتجاج کر رہے تھے وہاں پر عورت مارچ کے خلاف، اور اسد جمال صاحب کی بھی بات سنتے ہیں تاکہ دونوں اطراف کا جو ایک جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ سکیں۔ ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے، جب تک یہ مارچ خواتین کا بے حیائی کا مارچ نہیں رکے گا، ہم انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک بچہ انشاءاللہ، ہر کارکن انشاءاللہ ہر محاذ پر اس احتجاج کو روکنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان پانچ زندگی رہے پاویں کل نو اتر جائے، سانو قانون ہو جائے۔ اللہ دے فضل سے ہر طریقے نال اس نو روکیا جائے گا کیونکہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ اچھا سر، پاکستان دی سڑکاں دے اوتے ہاں جی مرد عورتاں نوں نہیں دیکھدے، نہیں کوردے، وہ ایک جھوٹ گل ہے، سارے جو کہندے نے کہ سب ہراس ایماندار نہیں وہ سب بے ایمان نے، کیڑے جڑے بے ایمان انہاں نہیں کہندے، لیکن انہاں دے ایمان دی کمی ہے۔ کمی انہاں واسطے اگر وہ حق منگن اپنا کہ سانو آزادی دتی جائے کہ اسی آرام نال باہر جا سکیے، اس کے بارے تسی کی کہو گے؟ سر آج تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، آج میری ماں بہن بیٹی الحمدللہ وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے نا، میری ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں بلکہ وہ پردے کے اندر ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور یہاں پر بات ہوتی ہے عورت کے تحفظ کی بات۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھائی، یہ عورتیں ایسا نہیں کہہ رہی، یہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں تو مرد ان کو گھورے نہ، ان کو ریپ نہ کریں، ان کو ہیراس نہ کریں۔ اس کا جواب میں ان سے بات کر رہا ہوں بھائی سے، یہ تو یہ کہہ رہی ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے سر بات یہ ہے کہ یہاں پر جو نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی، میں اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میرا جسم میری مرضی کا مطلب وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد ان کی مرضی کے بغیر ان کے جسم کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگانے۔ سر یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے نکل رہی ہے کہ جسم میرا ہے اور اس کے اوپر مرضی میں اپنی چلاؤں، بلکہ ایسا نہیں ہے، جسم تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر مرضی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جسم میرا اور مرضی میری، ان کے سے کہیں کہ کورونا کے دنوں میں کیوں اپنے منہ کے اوپر ماسک لگاتی ہیں، کیوں اگر کسی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے تو اینک لگاتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے بتائی ہے میرا جسم میری مرضی کی یہ جو
तारीफ सर आप कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन यही है, यही इंटरप्रिटेशन है। वो तो ये कहती है, वो तो कहती है ये नहीं है सर interpretation। यही है। ये नाकाबिले फ़हम है कि ख़वातीन के हुकूक़ के आलमी दिन के मौके पर जो जुलूस है वो तो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए निकला है, और जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं वो अगर आप सुने तो उससे पता चलता है कि एक पूरा सिलसिला है, निज़ाम है इन रुजत पसंद रहनुमाओं का, जो कि किसी भी तरह से इस माशरे में कोई भी तरक्की पसंदाना बात होने ही नहीं देना चाहते। और धमकियां बड़ी वाज़ेह हैं कि अगर ये जो मार्च है इसको रोका नहीं जाएगा तो फिर कानून हमारे हाथ में होगा। ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया है। और अगले साल के मुतल्लिक ये मुतालबा किया जा रहा है कि आइंदा ये मार्च कभी होने नहीं दिया जाएगा। तो ये 4-5 साल से जब से औरत मार्च स्टार्ट हुआ है बाकायदा इस नाम के साथ, तो ये रुजत पसंद तबकात जो हैं इस माशरे के वो इसके ख़िलाफ़ इसके दरपे हैं, और हम हर साल धमकियां भी सुनते हैं और हर तरह की जो हरबे आजमाए जाते हैं कि किसी तरह से मार्च ना हो सके। मुझे ये भी समझ में नहीं आती कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने इन लोगों को इस राउट पर आने क्यों दिया। ये हर साल यही इसी सड़क पर ये मार्च होता है और बड़े पुरअमन अंदाज में होता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये इस मरतबा इन मौलवियों को, इन रुजत पसंद लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने का मौका दिया गया है। बाकायदा ऐसा लगता है कि हुकूमत की इसमें इत्तफाक शामिल है। तो ये कहा असद जमाल ने, और जाहिर सी बात है कि बड़ी लॉजिकल बात लगती है उनकी। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम लोग जितनी भी लॉजिकल बात कर लें, एक अनकम्फर्टेबिलिटी बहरहाल वहाँ पर पैदा हो गई थी। अनकम्फर्टेबिलिटी की जो बात करें काशी साहब, तो वहाँ पर जो लड़कियाँ अपनी फैमिली दोस्तों के साथ वहाँ तशरीफ़ ला रही थीं, जो ख़वातीन आ रही थीं, जो शुरका आ रहे थे, वो इस इरादे से तो नहीं आ रहे थे ना ही किसी पर हमला करना है, लेकिन आपको वहाँ पर हैवी सिक्योरिटी लेयर्स में खड़ी करना पड़ी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, यस सिक्योरिटी थी, लेकिन जो लास्ट औरत मार्च की मैं अगर बात करूँ या उससे पहले वाले की बात करूँ, तो हम वहाँ पे थे तो वो सिक्योरिटी से ज़्यादा थी, अफशा ज़्यादा थी, और उसमें ख़वातीन थी। इस दफ़ा मुझे ख़वातीन नज़र नहीं आई। शायद उनको लगता है कि जो ख़वातीन सिक्योरिटी एहलकार हैं वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये नहीं लगता। उनको इस दफ़ा सिक्योरिटी कम थी, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि मतलब ये एक बिल्कुल ओपन सी बात थी कि हुकूमत की तरफ से इस दफ़ा औरत मार्च को नाकाम बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और साथ के साथ फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने औरत मार्च की इंतज़ामिया को किस तरह से मतलब कि कहा कि मतलब आप जल्दी से रैप अप कर लें। वो मार्च जो हर साल दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक परफॉर्मेंस हो रही होती हैं, मार्च हो रहा होता है, लोग आ रहे होते हैं, उस टाइम को कैसे स्क्वीज़ किया गया। लोग एकदम से डिस्पर्स हो गए, एंड पे जा एंड नहीं था उस वक्त, लेकिन हम खड़े अभी देख रहे थे कि किधर जा रहे हैं, तो पता चला कि ये तो ख़त्म हो गया एकदम से। क्यों ऐसा हुआ? परफॉर्मेंसेस मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुकम्मल सारी, शायद हम लेट हों, मैंने नहीं देखी हैं सारी। एक खौफ था ना, अपने खौफ की एक सूरत हाल बना दी ना। अच्छा, और फिर शुरक, और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से शुरका की तादाद को नीचे रखा गया। गुज़िश्ता बरस की निस्बत अगर आप कल को देखें तो शुरका की तादाद मुझे कम दिखाई दी। इसी वजह से कि उनको अंदाज़ा था इस बात का कि इसको जानबूझ के बहुत ही ख़राब तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, एक नेगेटिव कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, जो एजिटेटर्स थे वहाँ पे, उनका एक बहुत बड़ा एलाई जो है हमारा मीडिया, हमारे यूट्यूबर्स जिनके साथ खान साहब गुफ्तगू करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, सारा मीडिया ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे नाम भी होते हैं। सारे का सारा मीडिया मिसोजिनिस्ट है हमारा, ठीक है। और वो मीडिया, मैं देख रहा था जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो हैरेसमेंट थी। ख़वातीन से ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। देखें, मैं अफशा एक बात, मैं तो ये चाहता हूँ कि औरत मार्च को चाहिए कि तमाम मीडिया के साथ बाइकआउट कर दें, इन लोगों के साथ बात करने की जरूरत। अच्छा नहीं, मैं बाइकआउट के हक में नहीं हूँ। मैं यहाँ पर दोबारा औरत मार्च लाहौर की इंतज़ामिया के लिए क्लैप करना चाहूँगी। उन्होंने जिस तरह से
جس طرح سے پورا سال جو کچھ عورت مارچ کے شرکا کے حوالے سے ایک کیمپین چلائی جاتی رہی ہے، جو گزشتہ برس عورت مارچ میں یوٹیوبرز نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح سے ہراساں کیا ہے، میرے نزدیک تو وہ ہراسگی ہے. اس دفعہ بھی کیا ٹھیک، اس دفعہ آپ وہ ویڈیو آپ دیکھ، میں وہ ویڈیو یہاں پر کاشف صاحب شیئر کرنا چاہتی ہوں. ابھی رات ہی میں نے وہ دیکھی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں جب ہمیں نہیں جواب دینا تو جس کو وہ جواب نہیں دینا چاہتی یہ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہے. یہ رپورٹر ہیں، اپنے آپ کو رپورٹر کہتے ہیں. پہلی بات، یہ پریس کارڈ جو یہ لہرا رہے ہیں، یہ پریس کارڈ ان کو ایشو کیا ہی نہیں گیا تھا، انہوں نے کسی اور سے ہتھیایا. اور اس کے بعد آپ کسی بھی شخص سے اس کے کنسنٹ کے بغیر بات نہیں کر سکتے. اگر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو دھمکا نہیں سکتے. اور سوال کیا پوچھ رہے ہیں وہ؟ ایک نے تو دیکھیں وہاں پر ہماری نہایت قابل احترام خواجہ سرا بہنیں موجود تھیں. آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ عورتیں ہیں. یہ بھائی تمہیں کیا لگے، ایک انسان اپنی جو پہچان چاہتا ہے وہ بتا رہا ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو بتانے والے کہ تمہاری پہچان یہ نہیں یہ ہے. اچھا ایگزیکٹلی مجھے تو لگتا ہے کہ اس نیازی رجیم نے، مسوجنسٹ رجیم نے اور اس مسوجنسٹ میڈیا نے ایک ریزن اور دیا ہے عورت مارچ کے حامیوں کو کہ یہ ایگزیکٹلی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کے خلاف ریزسٹنس کرنی ہے. اور سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن وہ میں جو بات کری تھی نا وہ تھوڑی سی نامکمل رہ گئی ہے. عورت مارچ انتظامیہ نے کیا یہ کہ وہ جو کامنٹس تھے گزشتہ برس کے بھی، اس میں ایک دو لوگوں کو تو خاصا وہ ان کو لگا کہ ان کی تو شان میں کوئی گستاخی کر دی عورت مارچ نے. وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں کوٹ ان کوٹ، انہوں نے صرف وہ پلے کارڈز پہ لکھا اور وہاں پر انہوں نے اس کو اویزاں کر دیا اور کہا کہ تفصیل کے لیے سکین کیجئے. اور اب وہ لوگ ہی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پٹ سیاپے ڈال رہے ہیں. بھائی آپ صرف دو وجوہات کی بنیاد پر پٹ سیاپا کر سکتے ہیں. نمبر 1، کوئی ایسا بیان آپ سے منسوب کیا جائے جو آپ نے دیا ہی نہیں ہے. جو خیر میں کافی عزت سے بات کر رہی ہوں، ایہو جی گل جڑی تسی بکی نہیں وہ کسی نے تھوڑے نہ منسوب کر دیتی ہے. یا آپ کا کوئی چینج آف ہارٹ ٹائپ معاملہ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اے میں کی بکواس کر بیٹھا سی، میں نے نہیں سی کہنا چاہیے تھا، یہ میں کہہ دیتا سی تو بھول جاؤ ہوں میں وہ نہیں رہا. جبکہ صورتحال اس کے برعکس تھی. بالکل وہ دندناتے پھر رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی بدماشی کہ وہ خواتین سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہیراسمنٹ کے خلاف مارچ کریں تو آپ کے ساتھ ہوئی ہے ہیراسمنٹ؟ کیا آپ کے ساتھ ہوئی ہے ہیراسمنٹ؟ ایک نے تو یہ بھی سوال کیا اچھا نا آپ ہمارے ساتھ اپنی ہیراسمنٹ کا کوئی واقعہ تو شیئر کیجئے. یہ کیا سوال ہے؟ میں تو یہ کہوں گا افشاں کہ وہ مرد جو یہ سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ کا واقعہ شیئر کریں، وہ اپنی یادداشت کھنگال لیا کریں تھوڑی دیر کے لیے. پاکستان میں ایک بات کرنا چاہوں گا افشاں معذرت کے ساتھ، پاکستان میں کوئی عورت ایسی نہیں، پوری دنیا میں شاید کوئی عورت ایسی نہیں ہوئی ہوگی جو کسی نہ کسی موقع پہ ہیراس نہیں ہوئی ہو. تو اگر ہر خاتون کبھی نہ کبھی ہیراس ہوئی ہے تو اس کو ہیراس کرنے والا مرد ہی تھا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی، کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کبھی نہ کبھی کسی خاتون کو ہیراس نہیں کیا. تو بھائیو آپ وہ واقعہ اس سے پوچھنے کی بجائے ذرا اپنی میموری میں چھان لو، آپ کو مل جائیں گے، ایک سے زیادہ مل جائیں گے، آپ کی تسلی ہو جائے گی. کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے ہمارے پاکستان میں، پیارے پاکستان میں
مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرد ایسا ہوگا جس نے کبھی نہ کسی طریقے سے عورت کو انکمفرٹیبل نہ کیا ہو, اس کو ہراس نہ کیا ہو. کم از کم اپنی نظروں سے تو ضرور انکمفرٹیبل کرتے ہیں مرد حضرات. یہ جو ہم ہراسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, کل ایک مارچر نے بڑی اچھی بات کہی, میرا خیال ہے کہ اگر ہم وہ شیئر کریں یہاں پہ. I don't know for any woman جو کبھی ہراس نہیں ہوئی, کبھی کیٹ کال نہیں ہوئی, کبھی اس کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے, ہاتھ نہیں لگایا, اسی بات کے اگینسٹ احتجاج ہے. اور اب ہم اس کے اگینسٹ احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں جو کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ ہے, ہر سٹیزن کا رائٹ ہے. اس پہ بھی اتنا سارا آپریشن, اتنا سارا پریشر کریٹ کر دیتے ہیں ہر سال عورت مارچ پہ, جو کہ ہمیں ایک اور ریزن پرووائڈ کرے ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ دس پیٹریارکی. دیکھیں یہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی, اور بھی ہم نے خواتین کے ساتھ بات کی. اب دیکھیں نا, کانٹراسٹ دیکھیں کہ ادھر صرف میرا جسم میری مرضی پہ نعرے لگ رہے ہیں, ادھر ریئل ایشوز پہ بات ہو رہی ہے. ایک بہت ہی ینگ ایڈلٹ جو پارٹیسپینٹ تھی مارچ کی, تو میں نے ان سے بات کی. انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ پوسٹر اٹھایا ہوا تھا کہ فون اور فیس بک کے اوپر ہمیں ہراس کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اس اویئرنیس کے ساتھ وہ شریک ہوئی ہیں اور اس کے اپنا حق مانگ رہی ہیں. میرا خیال ہے ان کی بات بھی ہم سن لیتے ہیں. فیس بک پہ اور فون پہ اگر عورتوں کو میسج کیا جائے اور کال کیا جائے, ان کو پریشان کیا جائے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, اور ہم اسے دبا دیتے ہیں, اس بات کو ہم اسے ہونے دیتے ہیں. ہم عورتوں کو کہتے ہیں کہ اسے اگنور کیا جائے, اور ہم مردوں کو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, ہر عورت کے ساتھ کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو, جس طرح کہ سائبر کرائم میں یہ شامل ہوتا ہے. لیکن جب میں نے رپورٹ کیا تھا تو مجھے نہیں لگا کہ اس کے خلاف کارروائی کی گئی تھی. اس انسان کے ساتھ جس کو میں نے رپورٹ کیا تھا, اس کا نمبر بند کروایا گیا تھا, یا اسے کسی طریقے سے بھی کوئی فرق پڑا تھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہراسمنٹ, اسی طرح سے وہاں پر ایک پوسٹر تھا نور کے لیے, زینب کے لیے, میرے لیے. ایک لڑکی نے اٹھایا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر میرے اس پوسٹر میں بھی کسی کو مسئلہ دکھائی دیتا ہے تو مسئلہ میرے پوسٹر میں نہیں ہے, مسئلہ آپ کی سوچ کا ہے. سوچ سے میرا خیال ہے, اور مجھے یقین ہے وہ جڑے سامنے کھڑے گالا شالا کڈ رہے سن خواتین لئی, بہت ہی نفرت انگیزی میں بھرے ہوئے, انہوں نے مینیفیسٹو پڑھا ہوگا عورت مارچ کا. ان کو تو جو مینیفیسٹو بتایا سو بتایا, اور وہ اسی کے اوپر عمل کر رہے تھے. اور دیکھیں یہ ایک بہت ہی خطرناک ایک فیشسٹ سوسائٹی کی سوچ ہوتی ہے کہ جب آپ پوزیشنز لے لیتے ہیں, کہ آپ نے پوزیشن لے لی ہے کہ یہ فحاشی اریانی اور یہ باہر سے آیا ہوا ایجنڈا, اور ان کو بس اگلا سٹیپ ان کو کرش کرنے کا ہوتا ہے. اچھا, آپ نے ان سے بہت سارے سوالات کیے, مجھے صرف ایک شکوہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے, ان صاحبان سے یہ سوال نہیں کیا کہ بہنوں, بیٹیوں, بیوہ, بھابھیوں, بہوؤں کو جائیداد میں حصہ دینے, وراثت میں حصہ دینے کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. میں مس کر گیا یہ سوال, میرے ذہن میں یہ تھی افشاں یہ بات, لیکن وہ وہاں پہ شور بہت تھا. گانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اسپیشل, عورت مارچ والوں نے نہیں بنائے, انہوں نے گانے بنا لیے تھے عورت مارچ کے خلاف. تو وہ اتنے زور سے بج رہے تھے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. تو لیکن یہ بات ہم نے خواتین سے کی, میرا خیال ہے وہ بہت کلیئر ہیں اس ایشو کے اوپر. آپ یہ والا کلپ ذرا دیکھیں. بات ساری ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن, اور یہ ایک اینٹی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہوتا ہے کہ آپ اینٹی ریلیجن ہیں. ہم بالکل اینٹی ریلیجن نہیں ہیں, ہمارے اسلام نے عورتوں کو تمام رائٹس دیے ہیں, لیکن کیا مسلمان مرد دیتے ہیں؟ کاشف صاحب, یہ بڑا ویلڈ سوال تھا ان کا, لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں جو میں چاہوں گی کہ عورت مارچ کے شرکا کے ساتھ جو ہم نے کی ہیں وہ بھی یہاں پر شیئر کی جائیں. اصل انصاف ہمارے لیے یہی ہوگا کہ اگر ہم ایکول رائٹس وومن کے لیے اور دوسرے سب کے لیے, سب مائنورٹیز کے لیے ہم ایکول رائٹس جب ڈیمانڈ کریں گے اور وہ ایکول رائٹس ہمیں مل رہے ہوں گے, اور ہمارے سارے جو ریپ اور دوسرے جو وکٹمس ہیں ان کے لیے جو انصاف ہے وہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں اس دفعہ ہمیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ہی نہیں دیا, اور آفیشلی نے ہمیں پرمٹ کر دیا کہ آپ آ کے مارچ کر لو, لیکن یہاں کوئی سیفٹی نہیں تھی. ہمارے بالکل آگے وہ آ گئے. اب یہ آپ بلیک کارڈ دیکھ لیں, اس کو آپ کیا مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کو مس انٹرپریٹ کرنے لگیں تو پھر وہ آپ کی انسانیت پہ سوال اٹھتا ہے, وہ میرے پوسٹر کا سوال نہیں ہے. تو یا جیسے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں
مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ مجھے میرے جسم کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. تو میں آپ کو بول سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا جسم ہے, اس میں میری مرضی بھی میری ہے, اور اسپیشلی مرضی, ان کو مسئلہ وہ جسم سے نہیں, ان کو مسئلہ مرضی سے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ فریڈم آف اسپیچ ہر کسی کا حق ہے, اور ہر کوئی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ اور ڈفرینٹ اسکول آف اوپینین سے ہوتا ہے. ہمیں ججمنٹ قائم کرنے سے پہلے لوگوں کی سن لینی چاہیے, رادر دین کہ صرف پوسٹرز کو آپ لوگ دیکھ کے کوئی کہانی چھاپ دیں. آپ پوچھیں ان کے ان فلپ کارڈس کا, ان پلے کارڈس کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ہم اپنی کوئی رائے قائم کریں. پلیز ججمنٹ بیس کے اوپر اس معاشرے کو خراب اور برباد نہ کریں. عورت مارچ کے شروع سے ہی ماحول بنا دیا ایک خط نے, جو ایک وزیر نے لکھا, اور اس کا نتیجہ یہاں سے تھوڑے قدموں کے فاصلے پہ ہمیں دکھائی بھی دیا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف یہی کہوں گی وہ تعداد دیکھ لیں اور یہ تعداد دیکھ لیں, بات ختم. اچھا کاشف صاحب, یہاں پر ایک بات جو میں ضرور مینشن کرنا چاہتی ہوں, کل عورت مارچ لاہور میں یا اسلام آباد میں جو عورت مارچ ہوا, جس کو اسی طرح سے خراب کرنے کے لیے ایک صورتحال کریٹ کی گئی, اس میں مرد حضرات بھی شریک تھے. ایک نوجوان جس نے کیمرے پر آنے سے تھوڑا ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور وہ مجبور تھا, اس نے کہا میں پشاور سے آیا ہوں. ایک تو یہ کہ پشاور میں عورت مارچ کا تصور نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں جھوٹ بول کر آیا ہوں اپنے آفس میں بھی اور گھر پہ بھی کہ دوست کی شادی ہے. بٹ وہ وہاں پر آیا تھا. وہ ایک پلے کارڈ میں نے دیکھا تھا, ام ود ہر, ایک صاحب نے اٹھا رکھا تھا. تو ایسے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. میں نے بھی ایسے مناظر دیکھے جس میں مرد بھرپور ایلائز بن کے اور اس پوری سچویشن کو سمجھ کے کہ یہ جو ہے کوئی بے حیائی نہیں ہے, یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کے خلاف ایک جدوجہد ہے. اس مارچ کا مقصد ریٹیلیٹ کرنا نہیں ہے, آپ کے جو ہے وہ آپ کے فیملی سسٹم کو توڑنا مقصد نہیں ہے. ایک پیٹریارکی ہے جس نے جھگڑا ہوا ہے, جو ایک سسٹمیٹک جبر ہے عورت کے خلاف, اور یہ کہتے ہیں جی ساس بھی ظلم کرتی ہے, بہو بھی یہ اور وہ, تو بھائی وہ بھی تو پیٹریارکی کو پریکٹس کر سکتی ہے, تو اس کے خلاف. وہ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنلائز میسوجنی جب صدیوں پر محیط ہو تو عورت تو مجبور ہے. جب اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کی گھر میں عزت بیٹا پیدا کرنے سے ہونی ہے, وہ پھر کی کرے گی. تو یہ پورا رویہ تبدیل کرنے کی, یہ مائنڈ سیٹ, یہ سسٹم تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ. تو سوال میرا یہ ہے آخر میں, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں, افشاں, ایک تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی 50-51% خواتین کو ایک ثبوت مل جانا چاہیے کل کہ ان کا پرائم منسٹر میسوجنسٹ ہے, اور جب تک وہ اقتدار میں رہے گا, اس نے ایک پہلی اگزامپل سیٹ کر دی کہ غیر جمہوری آدمی ہے نا, تو اس نے تو خواتین کو ایکسپریس کرنے سے ہی منع کر دیا. اس حکومت نے خواتین کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے یہ ایک سسٹمیٹک اقدام اٹھایا. کاشف صاحب, میں ذاتی طور پر کسی کے بھی اظہار رائے یا احتجاج کے حق کو کسی اور دن کریں, نہیں کرنا ہے اسی دن کر لو, لیکن اسی روڑ دے تو انہوں نہ چھڈو. اور اس طریقے سے آپ خوف کی فضا جیسے آپ کہہ رہی ہیں. اچھا, تو لیکن سوال یہ ہے, چلیں عمران نیازی اور ان کی میسوجنی کچھ دنوں کی مہمان لگتی ہے, تو اس کو تو ایک طرف کریں نا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سوسائٹی کا یہ والا طاقتور میسکولینٹی سے بھرا ہوا, ٹاکسک میسکولینٹی سے بھرا ہوا یہ طبقہ کامیاب ہو سکتا ہے ایک دن کی عورت مارچ کو ڈسٹرب کر کے؟ کاشف صاحب, میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ عورت مارچ انتظامیہ اب اس صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیکسٹ ایئر کسی اور طرح سے پلان کریں گے. میرا ایک اور ورژن ہے اس کے اوپر, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کہ بھائی یہ ایک دن نہیں ہے, ایک دن نہیں ہے, پورا سال ہے, یہ پوری زندگی ہے. ہاں, تو ایک تو ایک علامت ہے, ایک دن علامتی آپ روک لیں, آپ لگا لیں نعرے, ٹھیک ہے, آپ کھڑی کر لیں رکاوٹیں, لیکن وہ جو گراؤنڈ پہ ایک جدوجہد چل رہی ہے خواتین کی کہ انہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے, آپ اس کو کہاں کہاں روکیں گے؟ کاشف صاحب, مجھے یقین ہے کہ عورت مارچ نے جس طرح گزشتہ برس ہوئے ان عورت دشمن عناصر کے حوالے سے اس دفعہ ایک اسٹریٹجی پلان کی تھی, وہ پریس کارڈ کے حوالے سے ہو, وہ پلے کارڈز کے حوالے سے ہو, وہ نیکسٹ ایئر کسی اور پلاننگ کے ساتھ آئیں گے, اور ہم ضرور انہی کا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہے,
है, ये कमिटमेंट है, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है। और शायद वो जो सामने वाले हैं ना, वो इसी बात से खौफज़दा हैं कि जिन ख़वातीन के हुकूक उन्होंने ज़रा कड़े करके रखे हुए हैं ना, वो ख़वातीन भी अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना ना सीख लें। वो अफशा किसी शायर ने कहा है ना कि जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल, जलवागाहे विसाल की शम्में वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गोल करें तो हम जाने, तो हम जाने, तो हम जाने।